دوستوں، بعض اوقات ہمارے پیارے لوگ جو ہیں ہمیں کسی نہ کسی مشہور پرسنالٹی سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہمیں جو لوگ پیارے لگتے ہیں تو وہ ہمیں کسی نہ کسی پڑھی لکھی یا کسی نہ کسی اچھی پرسنالٹی سے ملتے ہوئے ضرور لگتے ہیں۔ میرے پروفیسر صاحب جو کہ اردو ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں، وہ مجھے اشفاق کے بچے سے نظر آتے ہیں، بہت ہی نفیس، سوبر، ڈیسنٹ سے اور بزرگ۔ سر مجھے پچھلے دنوں ایک قصہ سنا رہے تھے تو کہنے لگے کہ بعض اوقات ہمیں ایسے لوگ کچھ سکھا دیتے ہیں جس میں پڑھائی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ خیر دین نے مجھے ایک بات سکھائی ہے۔ تو میں نے کہا سر خیر دین کون؟ تو کہنے لگے کہ میں جب اردو ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر تھا تو ہمارے ہاں خیر دین اکثر چائے بنا کے لاتا تھا۔ وہی مطلب میرے پاس وہ چائے بنا کے نہیں لاتا تھا، وہ لے کر آتا تھا سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں۔ مگر جب بھی اس نے مجھے دیکھنا تو سر جی ایک کپ چائے میرے ساتھ ہو جائے، سر جی ایک کپ چائے میرے ساتھ ہو جائے۔ تو کہنے لگے اکثر و بیشتر چائے لے کر آ جاتا تھا، اور مجھے دودھ پتی پسند تھی تو وہ دودھ پتی ہی لے کر آتا تھا۔ کہنے لگے ایک دن واپسی پہ جاتے ہوئے اس نے مجھے پارکنگ لاٹ میں دیکھ لیا، کیونکہ یونیورسٹی سے نکلنے کا سے پارکنگ لاٹ تک جانے تک کا کافی فاصلہ تھا، تو وہ ہم باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس نے میرا بیگ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہم چلنے لگے۔ کہتے ہیں اس دن اتنی تیز دھوپ تھی کہ بس مجھے واقعی چڑسی ہو رہی تھی کہ آج بہت تیز دھوپ ہے۔ جب میں قدم اٹھاتا جا رہا تھا مجھے دھوپ تیز لگ رہی تھی، اور تو میں نے کہہ دیا خیر دین آج تو بہت تیز دھوپ ہے۔ تو خیر دین نے کہا نہیں صاحب جی، اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو سر کہنے لگے کہ میرے کپڑے پسینے پسینے، میرا چہرہ پسینے پسینے، اور میں چلتا جا رہا تھا تو مجھے مطلب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی اس دھوپ میں۔ اور خیر دین کا یہ جملہ سن کے مجھے عجیب سی احساس ہوا، اور میں نے کہا بندہ تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، یہ کیا بول رہا ہے نا۔ لیکن خیر سر کہتے ہیں کہ میں چلتا چلا گیا، مگر اس کی بات جو ہے میرے ذہن میں اس طرح رہ گئی کہ نہیں سر جی اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ سر کہتے ہیں خیر میں گاڑی تک پہنچا اور میں پھر چلا گیا اپنے گھر، مگر سارے راستے یہ سوچتا رہا کہ اس سے بھی تیز ہونی چاہیے تھی۔ یہ جملہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا اس کا، سوچتا ہی رہا میں کہ خیر دین نے یہ کیا بات بول دی۔ اور کہتے ہیں میں گھر چلا گیا۔ کہتے ہیں نیکسٹ ڈے جب میں آیا تو میں نے آ کے پوچھا اس سے میری پھر ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا خیر دین تم نے کل عجیب سی بات کہہ دی۔ تو کہنے لگا کیا سر جی کیا کہہ دیا ہم نے نا؟ تو وہ کوئٹہ کے تھے تو بڑے زبردست انداز میں بات کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ کیا کہہ دیا میں نے سر جی؟ تو ہم نے کیا کہہ دیا سر جی، کچھ اس طرح سے اس نے کہا۔ مجھے سر کے بات کرنے کا انداز بھی بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ کل اتنی تیز دھوپ تھی اور تم نے کہا کہ سر جی اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہاں نا سر جی، آپ کو پتہ ہے نا کہ یونیورسٹی کے کام کرنے کے بعد میں جاتا ہوں، آپ کو تو بتایا ہوا میں کھیت میں کام کرتا ہوں، سبزیاں اگاتا ہوں، منڈی میں لے کے جاتا ہوں۔ تو سر جی جو کل دھوپ تھی وہ تو اتنی کم تھی، اس سے میری سبزی تھوڑی پکنی تھی۔ تو جب سبزیاں پکنی ہوتی ہیں ان کے لیے تو دھوپ اور بھی چاہیے ہوتی ہے نا، تیز دھوپ چاہیے ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ دیکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز کے لیے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے، یعنی کس چیز کو کس وقت کب پکنا ہے، بننا ہے، کس کو کتنی مقدار میں کیا چیز چاہیے، کس کو کس وقت کس چیز کی روشنی کی، اندھیرے کی اور تپش کی اور ٹھنڈ کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے نا۔ تو کہتے ہیں میں واقعی سن کے حیران رہا، اور پھر میں اپنے آپ سے یہ کہنے لگا کہ یہ چیز تو مجھے خیر دین نے سکھا دی ہے، یعنی کہ جو چیز مجھے پتہ ہی نہیں تھی، ذہن میں ہی نہیں تھی، وہ چیز مجھے آج خیر دین نے سکھا دی۔ ورنہ میری سوچ تو اتنی تھی کہ یہ گرمی ہے اور میں گرمی میں جھلس رہا ہوں، مگر یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں تھی جس کے لیے سبزی کو پکنا تھا اور پھر مارکیٹ میں آنا تھا اور آ کے ہمارے لیے بکنا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں۔ دیکھیے ہمیں بعض اوقات چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ بعض اوقات چھوٹے سے چھوٹے بندے کو، یعنی نالج میں جو بندہ یونیورسٹی میں بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے لیے وہ بات، یعنی سر کو وہ ایک زبردست قسم کی نالج دے کے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے سوچنے کا انداز تھوڑا بدلا کہ واقعی اگر گرمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آتی ہے، اور وہ کیوں آتی ہے اس کے پیچھے بھی کافی ساری چیزیں ہیں، اور سردی آتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں کہ کیوں آتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ٹیولپس کے بلب لگائے، تو آپ یقین جانیے
کہتے ہیں کہ سخت سردی میں اس کو جو ہے نا، سخت سردی آنے سے پہلے پہلے اس کو آپ زمین میں ڈال دیں، اور جب پہلی سردی آتی ہے تو اس کے بعد ہی اس کے بلب کے بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی مصلحتیں ہیں۔